بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب الاعتکاف و قیام رمضان۔ آج اعتکاف اور قیام رمضان کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا۔ من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے۔ یہ دو باتیں لازم ہیں، صرف قیام نہیں، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ قیام تو کر رہا ہے لیکن نیت ثواب کی نہیں ہے، بلکہ نیت دکھلاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے۔ ہو سکتا ہے تو قیام تو کر رہا ہے لیکن نیت پیسے کمانے کی ہے، کوئی اور نیت بھی ہو سکتی۔ تو یہ شرط ہے، جس نے ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں۔ تو جو قیام کرے گا اس کا ایمان تو ہوگا ہی، تو قیام کرے گا تو ایمان کی خصوصی شرط کیوں لگائی گئی؟ ایمان یقین کے معنی میں ہے، تو یہ قیام کرے اور اسے یقین ہو کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا، یہ یقین۔ اور ایمان تصدیق کا نام بھی ہے، یعنی رمضان کا قیام کر رہا ہے اور وہ دل و جان سے یہ مان رہا ہے کہ میں نے یہ جو قیام کیا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے۔ تو جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے گا، یعنی تہجد و تراویح پڑھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ یہ تو ہو گئی قیام رمضان کی فضیلت۔ باب ہے دو حصوں میں، اعتکاف اور قیام رمضان۔ اعتکاف کے حوالے سے اگلی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر ای عشر العخیرۃ من رمضان شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، اذا دخل العشر، جب عشرہ داخل ہوتا، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، تو عشرہ اخیرہ یعنی آخری 10 دن جب شروع ہوتے من رمضان، رمضان کے، شد مئزرہ،
آپ اپنے تہبند کو مضبوط کر لیتے. یہ ایک محاورہ ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لنگوٹی کس لیتے، اور اردو میں ہے کہ آپ اس کی تیاری کر لیتے، چوکس ہو جاتے، ذرا تھوڑے سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری رات بیدار رہتے. پورے عشرے میں ہمارے ہاں یہ بیداری کا تصور صرف کن راتوں میں ہے؟ طاق راتوں میں. حضور کا یہ نہیں تھا. احیا لیلہ، 10 راتیں ہی بیدار رہتے. اور ہمارے ہاں یہ بیداری کا بھی جو ہے خیال، جہاں عموماً طریقہ کار چل رہا ہوتا ہے کہ بس صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ سونا نہیں، ویسے پوریاں گپاں اور کھیل اور ادھر ادھر کی چغلیاں اور غیبتیں اور موبائل اور صرف کھانے پینے کی طرف دھیان اور توجہ اور بس ادھر ادھر کے پھیرے ٹورے چکر. تو کیا ہے؟ یہ شب بیداری ہو رہی ہے. تو رات کو بیدار رہنا، صرف بیدار، یہ کوئی عبادت نہیں ہے. صرف بیدار ہونا یہ کوئی عبادت نہیں. اصل یہ ہے کہ بیدار رہ کر کیا کیا جائے؟ عبادت میں مصروف ہوا جائے. یہ عبادت ہے. ہمارے ہاں اس میں بہت زیادہ کمی ہے. اکثر مساجد میں جو بیداری کا انتظام ہوتا ہے وہاں 4-6 ٹولیاں، ہر ایک 2-2 3-3 4-4 لڑکوں کی بنی ہوتی ہیں، بندوں کی بنی ہوتی ہیں، گپے چل رہی ہوتی ہیں. تو کی ہو رہی ہے؟ بیداری ہو رہی ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. شدہ میں اظہارہ ہو، آپ پوری تیاری کرتے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری رات بیدار رہتے، بیدار رہ کر عبادت کرتے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ آپ اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے. متفق علیہ. تو یہ اعتکاف اور قیام رمضان خصوصی طور پر آخری 10 دن جو ہیں یہ اللہ کی عبادت میں، پورے سال میں سے 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں عبادت زیادہ، اور رمضان کے 20 دنوں کے مقابلے میں آخری 10 دن زیادہ آپ کی عبادت ہوا کرتی تھی. وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ. متفق علیہ. اب اعتکاف کا آغاز کیسے ہے؟ اعتکاف جس شخص نے کرنا ہے وہ 20واں روزہ مسجد میں آ کر افطار کرے، تاکہ مغرب کی اذان کے وقت وہ کہاں موجود ہو؟ مسجد میں. یہ سنت اعتکاف ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے. مسنون اعتکاف کیا ہے؟ کہ وہ 20واں روزہ مسجد میں افطار کرے، اور اس کے بعد ساری رات 21ویں رات ہو جائے گی، وہ اپنے معتکف بیٹھنے کی جگہ اس سے باہر اور مسجد کے اندر گزارے گا. معتکف سے باہر یعنی اپنے حجرے میں نہیں جائے گا، اور مسجد سے باہر بھی، معتکف سے باہر اور مسجد کے اندر رات گزارے، عبادت کرے، اور جب فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہو جائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف، جب آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتے، صلی الفجر، آپ فجر کی نماز ادا کرتے، ثم دخل معتکفہ، پھر آپ اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے. وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف الاشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے. زندگی کا یہ معمول رہا حتیٰ توفاہ اللہ عز وجل، حتیٰ کہ اللہ عز وجل نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ،
پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی انہی 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل علی رأسہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات حضور اعتکاف پر بیٹھے ہوتے اور میں اعتکاف پہ نہ بیٹھی ہوتی، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر جو ہے مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ تھا، بائیں جانب اس طرف، اور درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ کہہ لیں، کھڑکی کہہ لیں، روشن دان کہہ لیں، کوئی بھی تھوڑا سا آنے جانے کا موقع موجود تھا، جگہ موجود تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر بیٹھے ہوتے، لا يدخل علی راسہ، آپ اعتکاف کی حالت میں میری طرف سر اندر کر دیتے، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، اور آپ خود مسجد میں ہوتے، فَأُرَجِّلُهُ، تو میں آپ کی کنگھی وغیرہ کر دیتی، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، آپ اپنے گھر میں نہیں آتے مگر ضرورت کے تحت۔ ضرورت سے مراد قضائے حاجت۔ اس وقت مساجد میں یہ واش روم وغیرہ نہیں تھے، تو اب یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس سے انسان گزارا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ پیشاب ہے، قضائے حاجت ہے، مسجد میں جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، واش روم ہوتے ہی نہیں تھے، تو اب کیا کرتے؟ آپ صرف اس ضرورت کے تحت گھر میں جاتے اور کوئی کام کاج اور کسی اور ضرورت کے لیے نہیں جاتے، صرف ایک ضرورت کے لیے آپ گھر جاتے۔ اذا کان معتکفا، جب آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ معتکف کنگھی کر سکتا ہے۔ معتکف جو ہے وہ اپنے مسجد سے ایک امر مجبوری کے طور پر نکل سکتا ہے، اور معتکف جو ہے وہ کسی غیر معتکف سے بات چیت جو ضرورت کی ہے وہ کر سکتا ہے، اور اس سے کوئی خدمت بھی لے سکتا ہے۔ متفق علیہ۔ لیکن اس سے یہ اخذ کرنا کہ اب وہ سارے کام ہی شروع کر دے، جنازے پڑھنے شروع کر دے اور مریض کی عیادت کرنی شروع کر دے اور فصلوں کو رات کو جا کر پانی لگانا شروع کر دے، اور جو ہے بعض مجھے ملے تو وہ کہتے تھے کہ میں میری مجھ نہیں ملتی کسی اور کو، تو میں صبح فجر کے وقت جا کر تو مجھ چو کے پھر آ کے اعتکاف تے بیٹھ جانا۔ تو اس طرح کے کام جو ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ روایت پڑھ لیں۔ وعنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت السنۃ علی المعتکف، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے اللہ یعود مریضاً، کہ کسی مریض کی جا کر عیادت نہیں کرے گا، ولا یشہد جنازۃً، کسی قبرستان کے بعد ہی جو جنازگاہ ہے وہاں جا کر جنازہ نہیں پڑھے گا، ہاں مسجد میں اگر ہو جائے تو پڑھ لے، ولا یمس امرأۃً، اور اپنی بیوی سے وہ مخصوص تعلقات قائم نہیں کرے گا، ولا یباشرھا، اس کے ساتھ مباشرت نہیں کرے گا، ولا یخرج لحاجۃ، اور کسی کام کے لیے بھی مسجد سے نہیں نکلے گا، الا لما لا بد لہ من، مگر کوئی امر مجبوری ہو جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، صرف اس کام کے لیے، یعنی قضائے حاجت کے لیے صرف نکل سکتا ہے۔ ولا اعتکاف الا بصوم، اور اعتکاف جو رمضان کا ہے وہ روزے کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ جو اعتکاف پر بیٹھ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ روزہ بھی رکھے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف اس مسجد میں بیٹھا جائے جہاں جمعہ بھی ہوتا ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی محلوں میں مساجد ہوتی تھیں، آج بھی ہوتی ہیں بس اوقات، کہ جن میں جمعہ نہیں ہوتا، بڑی مسجد میں جامع مسجد میں جمعہ ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی مساجد میں عام نمازیں ہوتی ہیں۔ تو جب عام مسجد میں اگر بیٹھے گا جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو جمعے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نکلنا پڑے گا۔ تو بہتر ہے کہ وہ اعتکاف ہی وہاں کرے جہاں جمعہ ہوتا ہے، تاکہ اس کو مسجد سے نکلنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ بعض عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ عورت کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا درست نہیں ہے۔ لا اعتکاف
الا فی مسجد جامع، اعتکاف صرف مسجد جامع میں ہوگا۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ بیت اللہ صاف کرو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، میرا گھر صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف، یعنی اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المعتکف صیام الا ان یجعلہ علی نفسہ، اعتکاف رمضان میں مسنون ہے اور غیر رمضان میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ رمضان میں اعتکاف بیٹھنا مسنون ہے، غیر رمضان میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ نیت کر لیتے ہیں میں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جتنے آپ چاہیں میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، اتنی دیر میں بیٹھوں گا، تو آپ نیت بنا لیں تو نفلی اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو نفلی اعتکاف ہے اس میں روزہ فرض نہیں ہے، نفلی اعتکاف میں روزہ فرض ہے، ہاں اگر آپ کوئی نظر مان لیتے ہیں تو آپ اس نظر کی وجہ سے روزہ رکھیں گے۔ جب رمضان میں اعتکاف کر رہے ہیں تو وہاں روزہ ہونا چاہیے، نفلی اعتکاف کر رہے ہیں تو وہاں روزہ فرض نہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے لیس علی المعتکف صیام، نفلی اعتکاف کرنے والے پر روزہ فرض نہیں، الا ان یجعلہ علی نفسہ، ہاں وہ اپنے آپ پر خود ہی کوئی لازم کر لے نظر مان لے تو پھر اس کے لیے لازم ہوگا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ ہے کون سی؟ اس کے لیے ایک بات یہ ہے کہ وہ آخری 10 راتوں میں سے طاق رات میں ہوگی، 21 23 25 27 29 ان میں سے کوئی ہوگی، خاص نہیں ہے، اور ہر علاقے کی مختلف بھی ہو سکتی ہے، ہر ملک کی ہر علاقے کی ہو سکتا ہے، یہاں 23 ہو وہاں 25 ہو وہاں 27 ہو، اور ہر سال یہ بدلتی بھی رہ سکتی، اللہ تعالیٰ جب چاہیں جس رات کو چاہیں۔ تو مختلف اقوال ہیں، مختلف احادیث ہیں، بسا اوقات 23 کو آئی، بسا اوقات 25 کو آئی، بسا اوقات 27 کو آئی، بسا اوقات 29 کو آئی، اور بسا اوقات 21 کو بھی آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانی بتائی ہوئی ہے۔ نشانی یہ ہے اس رات کے گزرنے کے بعد جو سورج طلوع ہوگا اس سورج کی شعائیں تیز نہیں ہوگی، یعنی آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس کی شعائیں ایسی تیز ہیں کہ آنکھوں میں پڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب غروب ہونے کے قریب ہونا تو اس طرح کی تیز نہیں ہوتی، ٹھنڈی ہو چکی ہوتی۔ تو جب وہ طلوع ہوگا نا رات گزرنے کے بعد تو اس سورج کی شعائیں نہیں ہوں گی جو آنکھوں میں پڑنے والی، تو یہ آپ نے نشانی، رات پرسکون ہوگی۔ بعض لوگوں نے پھر اپنی طرف سے بھی کچھ بنا لی، انہوں نے کہا جی اس رات کتے نہیں بھونکتے، لو جی، تو یہ کوئی نشانی نہیں ہے، اور بڑی بڑی لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ روایات میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ارو لیلۃ القدر فی المنام، خواب کے اندر ان کو لیلۃ القدر دکھائی گئی، قدر والی رات ان کو خواب میں دکھائی گئی۔ صحابہ کو خواب آیا کہ اس سال لیلۃ القدر کس رات کو ہوگی، وہ قدر والی رات کون سی ہوگی، فی السبع الاواخر، آخری 7 یعنی 27ویں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیاکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی تمہارے جیسا خواب آیا ہے، قد تواطعت
فی السبع الاواخر، وہ تو موافق ہو گیا آخری 7 دنوں میں۔ فمن کان متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر، جو بھی اسے تلاش کرنے والا ہے، جس کو یہ تڑپ ہے، طلب ہے، تو وہ اس کو آخری 7 دنوں میں تلاش کرے۔ متفق علیہ۔ وعن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی لیلۃ القدر لیلۃ 27، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ اس سال لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوگی، 27۔ ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ وقد اختلف فی تعیینها علی 40 قولا، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے 40 اقوال موجود ہیں۔ اوردتها فی فتح الباری، میں نے وہ سارے اقوال فتح الباری شرح صحیح بخاری میں نقل کیے ہیں۔ اب اقوال مختلف ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ تاریخ بدلتی رہتی ہے، کبھی 21 کو ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے بعد فجر کی نماز میں پانی اور مٹی یعنی کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہوں، تو 21ویں رات کو اتنی بارش ہوئی کہ وہ مسجد کی چھت جو کھجور کے پتوں سے تھی، وہ چھپر، وہاں سے پانی نیچے آیا اور آپ نے سجدہ کیا تو آپ کی پیشانی پر پانی اور مٹی لگ گیا، تو وہ 21ویں رات تھی۔ 23ویں رات کے بارے میں بھی آتا ہے، 27ویں رات کے بارے میں، تو آپ نے یہ پیچھے فرما دیا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، تو یہ طاق راتوں میں ہوتی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، ما اقول فیہا، وہ بڑی قدر والی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اللہ سے معافی مانگو۔ قدر والی رات میں بہت قیمتی لمحات میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرو۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم سفر کر کے زیادہ ثواب کی نیت سے کسی علاقے کی طرف نہیں جا سکتے، صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں زیادہ ثواب کی نیت سے تم سفر کر سکتے ہو۔ یہ بات سمجھیں، اس کو یہ اعتکاف اور قیام رمضان کے ساتھ اس باب میں اس وجہ سے یہ روایت بیان کی گئی۔ بعض لوگ نا اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا کر بڑی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں تو اتھے جا کے اعتکاف قاسیہ جاواں گا، میں UK سینٹر جاواں گا۔ تو اگر یہ نیت ہو کہ وہاں ثواب زیادہ ہے تو یہ غلط ہے۔ لیکن بسا اوقات گھریلو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ گھر سے کھانا وغیرہ دینے والا کوئی شخص یا فرد موجود نہیں ہوتا اور وہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے تاکہ مجھے یہ فکر نہ ہو، تو یہ درست ہے۔ ثواب زیادہ کی نیت سے کسی مسجد کی طرف رخ کرنا سوائے 3 مساجد کے یہ غلط ہے۔ 3 مسجدوں میں اس نیت سے جایا جا سکتا ہے کہ وہاں ثواب زیادہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ باقی روئے زمین کی تمام مساجد میں ثواب برابر ہے۔ ہاں اپنے اپنے طرز عمل، اپنی اپنی توجہ، خشوع و خضوع، عبادت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، ویسے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ فلاں مسجد کے اندر شور اور عبادت کرنے کا موقع کم ملتا ہے اور فلاں مسجد میں شور نہیں ہے، عبادت کا موقع اچھا ہے، تربیت کا موقع اچھا ہے، وعظ و نصیحت کا موقع اچھا ہے، پڑھانے والے افراد موجود ہیں، تو یہ اس نیت سے چلے جانا بھی جائز ہے۔ ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کی طرف جایا جا سکتا ہے۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تشد الرحال، تم نے سفر نہیں کرنا الا الی ثلاثۃ مساجد، مگر 3 مسجدوں میں ثواب کی نیت سے بھی جا سکتے ہو، مسجد الحرام و مسجدی ھذا والمسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی بیت اللہ، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ ان جگہوں پر ثواب کی نیت سے اگر جایا جا سکتا ہے تو قیام رمضان بھی ثواب زیادہ لینے کے لیے وہاں جانا چاہیے، اعتکاف ثواب زیادہ لینے کے لیے وہاں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے اور اس میں قیام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا